حدیث میں آیا ہے کہ جس نے بھی ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل اور جس نے روزانہ 1000 بار درود بھیجا اللہ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حضور سے سب سے زیادہ نزدیک وہ رہے گا جو حضور پر خوب درود پڑھا ہو۔ اس لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سارے لوگ محبت سے عبادت سمجھ کر اخلاص کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی النبی والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا جیسے آپ لوگ درود شریف پڑھتے ہیں سارے اللہم صلی علی سیدنا جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دین کا کام کرنے کی چاہت اور توفیق عطا کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے دل، دماغ، ہاتھ، سارے اعضاء کو دنیا کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص صبح سے لے کے شام تک بھاگ دوڑ کر رہا ہے، صرف زمین چاہیے، پیسہ چاہیے، مال چاہیے، کاروبار، کھیتی باڑی، کبھی اس کو توفیق نہیں ملتی کہ وہ 1 گھنٹے کا ٹائم نکال کر اللہ کے سامنے سجدہ کرے، روئے، گڑگڑائے، آخرت کو یاد کرے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے۔ حج کے موقع پر آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی تھی۔ حضور جب بھی تقریر فرماتے تھے تو جو امپورٹنٹ بات ہوتی اس کو 3 بار ریپیٹ کرتے تھے۔ یہ حضور کی تقریر تھی، اور کبھی کبھی آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی، ایسا آپ خطاب فرماتے کہ جیسے کسی فوج کو بڑی جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہو۔ لوگ حضور کی تقریر سن کر اپنے سینے میں نور حاصل کرتے تھے اور جہاد کے لیے تیار ہوتے تھے، ساری دنیا کو حج سمجھتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے آخری حج کے موقع پر مینا میں ایک تقریر کی تھی، کروڑوں کی ایک بات سنیں۔ آج خوب لوگ دنیا سے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رزلٹ کیا آتا ہے؟ سوائے بیماری، رسوائی، ذلت اور بے بسی کی موت، اس کے علاوہ کچھ حال نہیں آتا۔ جتنے لوگ دنیا میں آئے سارے لوگ مر گئے، جو لوگ آج ہیں وہ بھی 2 4 10 20 50 سال کے بعد سب مر جائیں گے، دنیا خالی ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا ہے، عقل مند ہے جو آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو حضور نے اس تقریر میں یہ کہا تھا کہ جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے کہ مجھ کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، اور اس دنیا میں اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے تاکہ میری بات سن کر 2 4 10 لوگ جہنم سے نکل کے جنت آ جائے۔ مسجد، مدرسہ، خانقاہ، ماں باپ اپنی ایکٹیویٹیز، نماز، روزے پہ ہمیشہ نظر رکھتا ہو، جو دین کا غم لگا دیتا ہو۔ میرے دل کو اس کو پوری دنیا کا ٹینشن ہے، اس کو یہ بندہ ہمیشہ صرف بزنس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ بس آج 3 گھنٹے نہیں بولوں گا، صرف 1 گھنٹہ بولوں گا، اور ایک جملے کو اور سے سنیے آپ۔ تقریریں دنیا میں بہت ہو چکی ہیں، اب ضرورت ہے کہ بندہ جو بات ہو چکی ہے اس پر عمل شروع کر دے۔ 2 4 مہینے کے بعد نہیں بلکہ ابھی سے عمل شروع کر دے۔ جمعہ سے نماز شروع کرو گا، جمعہ سے پہلے ہی جنازہ نکل جاتا ہے،
سوچتے تھے لوگ بہت ہیں بڑھاپے میں توبہ کریں گے، لیکن بڑھاپا آئے گا تب نا، بڑھاپے سے پہلے ہی کروڑوں لوگ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں۔ روزانہ کم و بیش 15 لاکھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور اتنے یا اس سے زیادہ لوگ روزانہ مرتے ہیں۔ دنیا کی آبادی 800 کروڑ کی ہے اس وقت، اتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، سب مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ جتنا مکان بن رہا ہے سارا مکان گرنے کے لیے ہی پیدا ہوا، مگر لوگ اسی کے پیچھے پاگل ہیں۔ تو حضور جو ساری دنیا کے مالک و مختار ہے، رحمت عالم علیہ السلام، وہ کیا کہتے ہیں؟ جو اپنے پیچھے دین کا خم لگا لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو آسان بنا دیتا ہے، اور بغیر کسی ٹینشن کے بہت اچھی روزی حاصل کرتا ہے۔ یہ اللہ کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ صاف بات، یہ بات کس نے کی؟ تقریر کس نے کی؟ حضور کی تقریر کی۔ کہاں کی؟ مالدہ بنگال میں نہیں، پٹنہ بہار میں نہیں، بمبئی مہاراشٹر میں نہیں، بلکہ مینا کی سرزمین میں آخری حج کے موقع پر آپ نے تقریر کی۔ وہ مینا جو 2 پہاڑ کے بیچ میں ایک نالے کی طرح ایک جگہ، جس میں 40 لاکھ اونچا ٹھکانہ سوار ہے، اسی مینا میں مسجد خیف، اسی مینا میں وہ تینوں جوہرات ہیں جس میں شیطان کی شکل کی دیوار پہ بنائی ہوئی ہے، ایک سمبولک طور پر اسی میں پتھر مارا جاتا ہے، جس شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 بار یہ کہہ کر بڑی قربانی سے روکنے کی کوشش کی کہ کہیں ایک بار اپنے بیٹے کو اس پر نہ رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تینوں جگہ کنکری مارا تھا، اس کے بعد پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ وہ جگہ آج تک ہے، اگر آپ کبھی جائیں گے دیکھیں گے جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا کے اللہ کی چھوڑ دی تھی، وہی مینا ہے۔ قربان گاہ مینا کو کہتے ہیں، قربان گاہ، قربانی کی جگہ۔ عرفات سے لوٹنے کے بعد مزدلفہ، مزدلفہ کے بعد مینا، مینا میں کنکڑی مارنا، قربانی کرنا، سر سے بال بننا، پھر وہاں سے مکہ جا کے طواف کر کے پھر واپس مینا میں آ کے ٹھہرنا۔ تو مینا میں چونکہ سب سے زیادہ مینا میں ہی ٹھہرا جاتا ہے حج کے موقع پر، اسی لیے اس جگہ کی بڑی اہمیت ہے، چونکہ حج وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر وہیں پہ لاسٹ کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ مینا ہے جس میں 3 دن یا 4 دن ٹھہرنا پڑتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو لوگ جاتے ہیں، رات وہاں ٹھہرتے ہیں، 9 تاریخ کو وہاں سے نکلتے ہیں۔